یقیناً پاکستان کا یہ سب سے بڑا گراس روٹ فٹ بال ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. ٹیلنٹ ہنٹ کی دنیا کے اندر پاکستان میں ہمارا یہ 11واں سال ہے اور ہماری 11ویں عالمی شرکت ہوگی انشاءاللہ ناروے کپ 2025 کی صورت میں. ہم جب کراچی سے لنڈی کوتل تک گئے, ہم نے پاکستان کے 27 اضلاع میں خود جا کر ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا, تو یقین مانیے 2200 سے زائد بچے جو ہے ہمارے اس ٹرائل جو ہے سلیکشن میں انہوں نے حصہ لیا. اور وہاں پر جب وہ بچے آئے تو میں حیران ہو گیا کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ یقیناً کس سے کم نہیں ہے. اور سب سے حیرانگی کی بات, کیونکہ ہم تو بیسیکلی بات کرتے ہیں اسٹریٹ ٹیلنٹ کی, اسٹریٹ چلڈرن بچوں کی ایجنڈے کے اوپر کام کرنے کے لیے, جن کی تعداد 23 لاکھ سے زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے جو ہے آؤٹ آف سکول ہے. تو اس میں کچھ ایسے بچے بھی آئے جو بچے مطلب کہ جن کے پاس فرینچ پاسپورٹ بھی تھے, جو پاکستانی نژاد بچے تھے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ آ تو گئے ہیں, لیکن یقیناً ہم نے بیسیکلی مقصد ہمارا یہ تھا ہم ان بچوں کو قومی, عالمی اور جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی دیں جن بچوں کا حق ہے, جن کو رائٹ ٹو ڈریم, رائٹ ٹو پلے اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے اوپر اینڈ رائٹ ٹو آئیڈینٹی پہ ہم کام کرتے ہیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے. اور یقین مانیے پاکستان کے بچے کس سے کم نہیں. 2022 کے ورلڈ کپ میں جب قطر میں ہم گئے, آپ کے سامنے دوسری پوزیشن آئی. 2023 میں ہم ناروے کپ میں گئے, یہ پاکستان کے اسٹریٹ چائلڈ ٹیم نے جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی, اور اسی طرح 2023 میں بھی. تو یہ تواتر کے ساتھ جو ایک کامیابیوں کا سلسلہ ہے. اور ان بچوں نے اب جو قومی فٹ بال ٹیم میں جگہ بنائی, انڈر 17 کی ٹیم میں جگہ بنائی, پاکستان کے مختلف کلبز میں جگہ بنائی ہے, تو یقیناً پروجیکٹ میدان و مسلم ہینڈز کو کریڈٹ جاتا ہے. اور یہی بچے پاکستان میں فٹ بال کے ریوائیول کا بھی ایک بہت بڑا الحمدللہ جو ہے وہ ذریعہ بنے ہیں, اور پاکستان میں فٹ بال کا ریوائیول آ چکا ہے. اور پاکستان میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہ فٹ بال سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے, سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے, اور آئیکن آف ڈیولپمنٹ بھی دنیا نے فٹ بال کو کہا ہے. اور ہم اسی کے ذریعے ان بچوں کی جو ہے وہ بہتری کے لیے, ان کی نشوونما کے لیے, ان کی گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. سوشل سائیکو ٹریننگ کے ذریعے ان کی جو ہے اصلاح کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا کلائمیٹ چیمپئن بنانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے قوم کا ایک اصل جو ہے چہرہ بنے, دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کریں اور بتائیں دنیا کو کہ ہم جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایگزیکٹلی زبردست. ریحان, آپ نے پورا پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیل بتائی ہے, لیکن اب اس پروجیکٹ میں شرکت کرنے والے وسیم سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسے جا رہا ہے. وسیم, بتائیے گا آپ کا اس پروجیکٹ میں, ٹرائلز میں کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی, پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے پس دفعہ ہے میرے مسلم ہینڈز میں نے ٹرائل دیا, اور میرا تعلق کراچی لہاری سے ہے. تو میں نے ٹرائل دیا تو وہاں پر میں سلیکٹ ہو گیا. تو پھر میں نے کیمپ میں جوائن کیا وزیر آباد کے لیے. پھر وزیر آباد میں ہم لوگ نے 2 ہفتے کیمپ میں جوائن کیا. اس کے بعد ہمارا اگلا نیکسٹ کیمپ ہوا تو اسلام آباد میں ہم پھر سلیکٹ ہو گئے اسلام آباد کے لیے. پھر ہمارا وہ اسلام آباد کا کیمپ ابھی جا رہا ہے, تو 2-3 دن بچ گئے ہیں, تو ہم وہ بھی کمپلیٹ کریں گے. تو ہمارا 3rd کیمپ لگے گا, وہ عید کے بعد لگے گا, تو اس سے ہمارا اسکاؤٹ نکلے گا ناروے کپ کے لیے. تو ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں ناروے کپ کے لیے. جو ہمارے کوچ صاحب رشید صاحب ہمیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو بڑے تیزی کے ساتھ ٹریننگ دے رہے ہیں, انشاءاللہ اس دفعہ ہم ناروے کپ جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. پوری قوم کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ریحان, آپ نے بتایا جس طرح سے کہ 2100 جو پلیئرز تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور پھر اس میں سے 60 جو بہترین کھلاڑی ہیں وہ آپ نے چوز کیے. کتنا مشکل تھا اتنے زیادہ ٹیلنٹ میں سے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ گراس روٹ لیول تک آپ گئے اور وہاں سے آپ نے ٹیلنٹ کو نکالا, اور پھر اس کے بعد ٹریننگ کا جو مرحلہ شروع ہوا, کتنے زیادہ جو سٹیپس تھے وہ آپ نے لیے, کتنے مراحل میں سلیکٹ کیا گیا کہ ٹاپ 60 پلیئرز جو ہیں انہیں چوز کیا گیا, اور پھر ٹریننگ کے لیے ادھر لے کر آئے آپ؟ جی ہنا, اس میں ہمارا جو کوچ رشید صاحب جن کا ذکر ہوا, وہ پاکستان کے مایہ ناز فٹ بالر بھی رہے ہیں ماضی میں, اور پاکستان کی قومی ٹیم کی جو ہے وہ ایز اے کوچ بھی ذمہ داری نبھاتے رہے. وہی ہمارے کوچ ہیں 2014 سے آن ورڈ, برازیل کا جب اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ ہوا وہاں سے لے کے اب تک. تو ہم نے سب سے پہلے اس ٹیلنٹ کے لیے ہر جگہ پر خود پہنچے, کیونکہ ہر بچے کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا صرف کراچی میں آ سکے. اس کا تعلق جو ہے وہ سوات سے بھی ہو سکتا ہے, اس کا تعلق لنڈی کوتل سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ان گاؤں یا اس شہروں میں پہنچے تاکہ اس بچے کے معاشی مسائل بھی اس ٹرائل پہ اثر انداز ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوا کہ ہمارا وزیر آباد میں ایک بہت بڑا ایجوکیشنل کمپلیکس ہے, جہاں پر ہمارے وہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ رہتے ہیں پورے پاکستان سے 1700 سے زائد. ہم نے وہاں پر ان بچوں کو 167, تو پہلا فیز جو تھا
2200 बच्चों से 167 बच्चों को हमने सिलेक्ट किया, उनको हमने ट्रांसपोर्टेशन, उनकी अकोमोडेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की फंड्स भी जारी किए। वो कराची से, कोयटा से, मुख्तलिफ हिस्सों से वजीराबाद में पहुंचे, वहां पर हमने उनको फैसिलिटेट किया, उनको आगही और शऊर दिया, बताया कि तालीमी निज़ाम में जो लोग पढ़ रहे हैं वो माशाल्लाह आज किस तरह है, और आपने खेल के साथ साथ अपनी राइट टू एजुकेशन के ऊपर भी बात करते हैं। तो वहां पर जो कैंप लगा 167 बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद वहां से हमारा सेकंड फेज जो है अब इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 60 बच्चों की सूरत में यहाँ पर लगाया, और अब 1 महीने बाद इंशाल्लाह 30 बच्चों को हम नेक्स्ट फेज में शामिल करेंगे।